بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کا خلاصہ 23ویں پارے سے متعلق ہے۔ سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ صاد اور سورہ زمر کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ ارشاد باری ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ لوگوں کی یہ حالت قابل افسوس ہے کہ ان کے پاس جو پیغمبر بھی آتا ہے یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو جھٹلاتے ہیں۔ وہ کیوں بھولتے ہیں کہ کتنی ہی نافرمان امتیں ان سے پہلے ہلاک کی جا چکی ہیں۔ ایک دن سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون وان کل لما جمیع لدینا محضرون۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی کتنی ہی تخلیقی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، آخرت کے عذاب سے ڈرایا ہے، اور نیک لوگوں کے لیے جنت کے عیش و عشرت کی خوشخبری بئی الفاظ دی گئی ہے کہ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون۔ اہل جنت بے شک اس دن جنت میں خوش دل ہوں گے۔ آخر میں ارشاد ہے، پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر ارشاد فرماتا ہے کہ ساری کائنات کے مالک و مختار وہی ہے، اس کا نظام کائنات شیطانی مداخلت سے محفوظ ہے۔ روز قیامت منکرین مع اپنے جھوٹے معبودوں کے دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ مجرموں کی یہی سزا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر فرمایا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا جس میں باپ اور بیٹا دونوں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ذبیحہ بدلے میں دے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہمیشہ کے لیے نسلوں میں جاری کر دی گئی۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اس سے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ مراد ہے کہ وہ بغیر اللہ کی اجازت کے بستی والوں سے خفا ہو کر دریا کے سفر پر چلے گئے تھے۔ ایک بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا، پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی انہوں نے اللہ کے حضور میں توبہ کی جو قبول ہوئی، اور مچھلی نے ان کو خشکی پر اگل دیا۔ اس کے بعد سورہ صاد شروع ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مشرکین مکہ تکبر اور ضد میں مبتلا تھے کہ انہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا اور باتیں بناتے ہوئے یکبارگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ ارشاد ہوا کہ اس میں کون سی تعجب کی بات ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک پیغمبر ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ کیا منکرین نہیں سمجھتے کہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی نافرمان قوموں کو ایسی حرکت پر ہلاک کر چکے ہیں؟ اے نبی، جو ناروا باتیں یہ منکرین بناتے ہیں آپ ان پر صبر کیجیے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ ان کو اللہ نے بہترین قوت فیصلہ عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے ایک تنازعے کا فیصلہ فرمایا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا ایک امتحان تھا جس کا فیصلہ کرتے ہی ان کو احساس ہو گیا۔ مجبوراً سجدے میں گر گئے، توبہ کی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی سخت بیماری اور ان کے صبر کا واقعہ بیان فرمایا گیا۔ اسی طرح اور کئی پیغمبروں کے واقعات بیان فرمائے گئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کو ہم نے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی ہے، وہ بہکائیں گا ضرور، مگر اللہ کے خالص بندے اس کے فریب میں نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد سورہ زمر شروع ہوتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹے اور کافر ہوں۔ اللہ کسی کو اپنا بیٹا نہیں بناتا، وہ واحد اور غالب ہے، وہ لوگوں سے بے نیاز ہے۔ ہاں، اسے شکر گزار بندے پسند ہیں۔ ہر شخص اپنا حساب دے گا اور کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ قرآن نصیحت اور ہدایت کے لیے نازل فرمایا گیا، اور اس میں ایسے مضامین بیان کیے گئے ہیں جس میں ذرا سی کجی نہیں، تاکہ گمراہ لوگ راہ راست پر آ جائے اور برے انجام سے بچے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔